Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فیض احمد فیض کی دوسری غزل کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ یہ بھی ایک مشہور غزل ہے فیض احمد فیض کی۔ تو غزل یوں ہے: کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، کب جان لہو ہوگی، کب اشک گوہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدے تر ہوگی، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا میخانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی، واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناصح ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی، کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ یہ ہے فیض صاحب کی غزل۔ تو ہم دیکھتے ہیں بسر، سحر، تر، نظر اور بسر، یہ جو ہے یہ اس غزل کے قافیے ہیں۔ ہوگی 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 جو ہے بنا کسی تبدیلی کے جو تکرار کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں، یہ اس غزل کی ردیف ہے۔ تو یہ ہر شعر کا دوسرا مصرع جو ہے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ غزل کی حیت ہے، اس میں ردیف بھی ہے، اس میں قافیہ بھی ہے، اور نشاندہی میں نے کی ہے اس میں ردیف کیا ہے، اس میں قافیہ کیا ہے۔ تو فیض احمد فیض جو ہے غزل کے مطلب میں فرماتے ہیں: کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، دل کا درد کب ختم ہو جائے گا، اور کب یہ ظلمت کی رات، غم کی رات ختم ہو جائے گی، جدائی کی رات ختم ہو جائے گی، کب ٹھہرے گا درد دل، یہ دل کا درد جو ہے، جدائی کا درد جو ہے کب ختم ہو جائے گا، یہ ظلم جو ہے، ظلمت کی رات جو ہے، اس کا درد جو ہے کب ختم ہو جائے گا، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، یا تو اپنے محبوب کی طرف اشارہ ہے، یا اپنے محبوب وطن کی طرف اشارہ ہے، یا وطن کی آزادی کی طرف اشارہ ہے۔ سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، سحر یعنی خوشیوں کی صبح، آزادی کی صبح، سنتے تھے وہ، ہم نے سنا ہے وہ آئیں گے، یا اپنے محبوب کے بارے میں وہ آئیں گے اور ہماری سحر ہو جائے گی، درد ختم ہو جائے گا کیونکہ محبوب سے جو ہے ملاقات ہو جائے گی، رات ختم ہو جائے گی تو سحر ہو جائے گا، سحر ہو جائے گا، محبوب آئے گا، اور دل کا درد جو ہے ختم ہو جائے گا، ظلمت کی رات جو ہے ختم ہو جائے گی، غم کی رات جو ہے ختم ہو جائے گی، اور صبح ہو جائے گی محبوب کے دیدار سے۔ کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، یہ رات کب بسر ہوگی، ظلمت کی رات کب ختم ہو جائے گا، جدائی کی رات کب ختم ہو جائے گی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، ہم نے سنا ہے کہ وہ آئے گا، اپنے محبوب کا انتظار ہے، وہ آئے گا، سحر ہو جائے گی، وہ آئے گا، اس کا دیدار ہوئے گا تو درد ختم ہو جائے گا۔ ایک معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرے کی ایک خاص تناظر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گی، وہ یہ کہ سامراجی نظام کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ کب ٹھہرے گا درد دل، دل کا درد جو ہے، ظلم، بربریت، جبر جو ہے، اس سے دل جو چھلی چھلی ہو گیا ہے، یہ کب ختم ہو جائے گا، اور کب یہ ظلمت کی رات جو ہے ختم ہو جائے گی۔
साम्राज्यत की रात, जुल्मत की रात, जुल्म की इंतहा जो सुनते थे वो आएंगे, आज़ादी की सुबह से कहते, शायद आज़ादी की सुबह आ जाएगी। सुनते थे सहर होगी, सहर हो जाएगी, आज़ादी की सुबह जो है तुलू हो जाएगी, और उस तुलू से जो है खुशियाँ आएगी। आज़ादी की सुबह हम आज़ादी आएगी, आज़ादी की सुबह हो जाएगी। आज़ादी की सुबह ही जब हो जाएगी तो जुल्मत की रात ख़त्म हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये जो है एक और किस्म की तशरीह इसको हो सकती है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया है, शेर के माने जो होते हैं इसमें मुतईन कोई माने नहीं होते हैं, कोई माना कशीदा हम नहीं कर सकते। इसमें शेर हमेशा जो है माने के इम्कानात पैदा करता है। इसको हम जिस फील्ड में डालेंगे या इसको हम जिस नज़रिए में डालेंगे ये अपने माने देगा। क्योंकि शेर जो होता है माने के इम्कानात पे नहीं, कि जिस तनाजुर में इसको डालने की कोशिश करेंगे ये अपने माने देने चाहिए। मुख्तलिफ तनाजुर से इसको देखने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ तरीकों से इसके माने निकल सकते हैं। पहला शेर ये है। दूसरा शेर जो गज़ल का है, कब जान लहू होगी, कब अश्क गौहर होगा। गौहर मोती को बोलते हैं, अश्क गौहर। हमारे आंसू जो है इतनी कीमती हो जाएंगे जितनी कीमती एक मोती होता है, गौहर होता है। कब जान लहू होगी, हमारी खून का बदला कब दिया जाएगा, जो हमने खून बहाया है। इस लहू की कीमत कब, सही मानों में कब मिलेगी, जब हकीकत में लहू को लहू समझा जाएगा, खून को खून समझा जाएगा। खून तो आज पानी की तरह बहा जा रहा है। नहीं, कब जान लहू होगी, जान की कीमत कब मिलेगी और लहू की कीमत कब मिलेगी, कब अश्क गुहर होगा। और जो आंसू बहाए जा रहे हैं आंखों से, उनकी कीमत कब मोतियों के जितनी होगी। और इस दर्द में, इस बर्बरियत में, इस जुल्म में जो आंखों से आंसू बहते हैं या आंखों से आंसू बहाए जाते हैं, उनकी फरियाद जो है कब सुनी जाएगी। किस दिन तेरी सुनवाई ए दीदे तर होगी, रोती हुई आंखें की सुनवाई कब होगी। शायर का कहने का मकसद यह है कि कब जो है लहू की कीमत मिलेगी, कब लहू को लहू समझा जाएगा, कब इसकी कीमत मिलेगी, कब ये जुल्म खत्म हो जाएगा, कब ये लहू बहाना खत्म हो जाएगा। और ये जो आंसू बहाए जा रहे हैं पानियों की तरह, इनकी कीमत कब मोतियों की तरह होगी, कब ये कीमती बन जाएगी। और ये जो रोती हुई आंखें हैं, इनकी दादो फरियाद जो है, इनकी फरियाद जो है कब सुनी जाएगी, इनको इंसाफ कब मिलेगा। किस दिन तेरी सुनवाई दीदे तर होगी, इंसाफ कब मिलेगा इनको, कब इन रोती हुई आंखों को इंसाफ मिलेगा, और कब जान की कीमत मिलेगी, लहू की कीमत मिलेगी, कब अश्क जो है मोतियों की जितनी कीमती हो जाएगी, अनमोल हो जाएगी। और ये जो हसरत भरी आंखें हैं, ये जो रोती हुई आंखें हैं, ये जो गमदीदा आंखें हैं, इनकी सुनवाई, इनको इंसाफ कब मिलेगा। अगला शेर जो है, कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैखाना। कब महकेगी फसले गुल, बाहर की मौसम, फसले गुल, गुलों का मौसम, यानी बहुत ही शादाबी, बहुत ही सुकून का माहौल कब आएगा, यह मुराद वो है। कब बहकेगा मैखाना, मैखाने के दाम कब चलेंगे, मैखाने के जाम कब चलेंगे, दौर कब चलेंगे, यानी खुशी और फरागत का माहौल कब आएगा। देखिए, चूँकि अपनी तहजीब के हिसाब से लिखते हैं, हम अपनी तहजीब में इसको समझने की कोशिश करेंगे। कब महकेगी फसले गुल से मुराद है कि हर तरह से खुशियों भरा माहौल कब आएगा। बहकेगा मैखाना कब चलेगा, मैखाने ने बेफिक्र कब इंसान हो जाएगा, जुल्म से, इस बर्बरियत से, इस परेशानी से, इस रोज़ रोज़ के परेशानी और मुसीबतों से कब इंसान को खुलासी मिलेगी, कब इंसान आज़ाद हो जाएगा, कब बहकेगी फसले गुल, वो जो है बाहर का मौसम, खुशियों का मौसम कब आएगा। और कब बहकेगे मैखाने से, इंसान जो है मै पीने से बेफिक्र हो जाता है, तो हम कहेंगे कि कब वो बेफिक्री का माहौल, जहाँ ये जुल्म, बर्बरियत, ज़्यादती, खूनरेज़ी ख़त्म हो जाएगी।
کب سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی، کب وہ صبح جو ہے نظر آئے گی ہمیں، کب وہ صبح جو ہے طلوع ہو جائے گی، جہاں ہر طرح سے خوشیوں کا ماحول ہوگا، جہاں ہر طرح سے امن کا ماحول ہوگا، جہاں ہر طرف سے جو ہے انسان کو سکون میسر ہوگا۔ ویسی صبح کب بولنے لگے گی، کب نظر آئے گی، اور وہ شامیں جو ہیں کب نظر آئے گی۔ صبح و شام جو ہے خوشیوں کا ماحول، ہر طرف سے جو ہے غم و پریشانی کا دور دور تک کوئی امکان ہی نہیں ہوگا۔ جہاں ظلم، جہاں زیادتی، جہاں بربریت، جہاں خون ریزی، سارا چیز جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ تب جب آزادی کی صبح نمودار ہوگی، جب آزادی کا ماحول آ جائے گا۔ اگلی شعر میں فیض صاحب کہتے ہیں، واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناسیہ ہے نہ قاتل ہے۔ واعظ، واعظ پڑھنے والا، نصیحت کرنے والا، برائیوں سے پیچھے رکھنے والا۔ زاہد بولتے ہیں تقوی گزار کو، پرہیزگار کو، جس سے انسان دیکھ کر انسان جو ہے نصیحت پکڑتا ہے۔ ناصیہ نصیحت کرنے والے کو ہی بولتے ہیں، اور قاتل قتل کرنے والے کو بولتے ہیں۔ تو یہاں قاتل سے مراد محبوب ہو سکتا ہے۔ اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی؟ یار لوگ جو ہے، رند لوگ جو ہے، جو مستی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو بے فکری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو رند و مستی میں، خراب حالتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ٹوکنے والا نہ واعظ رہا ہے، نہ کوئی زاہد رہا ہے۔ واعظ و نصیحت کرنے والا، روکنے والا تو کوئی رہا ہی نہیں ہے، زاہد بھی نہیں رہا ہے، کوئی پرہیزگار بھی موجود نہیں رہا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر جو ہے عبرت پکڑے، نصیحت پکڑے نہیں کرنا ہے۔ نصیحت کرنے والا ناسیہ بھی نہیں رہا ہے، اور قاتل بھی، بڑے جرم پہ مارنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہر طرح کی برائی کی جو ہے کھل کر جو ہے کرنے کا موقع ان کو ملا ہے۔ فیض صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ زمانے میں نہیں رہے تو عام لوگ جو ہوتے ہیں، جو بالکل رند و مستی میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کریں گے؟ کیونکہ ان کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، مارنے والا، اور زندگی میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ جب کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، جب کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو زندگی میں جینے میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ یعنی نکتہ چینی کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، روکنے والا ہونا چاہیے، نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا جرم جو ہوتا ہے قتل کرنے والا ہونا چاہیے۔ قاتل یہاں محبوب۔ جب یہ سارے نہیں رہے تو زندگی کس طرح بسر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ زندگی میں نکتہ چینی کے بغیر جو ہے مزہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں عام لوگ جو ہیں، وہ یار لوگ جو ہے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ان کو روکنے والا، ان کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کسی زاہد کو دیکھ کر پرہیزگاری کا جو ہے خیال نہیں لاتے، یعنی نکتہ چینی کا تصور ہی نہیں رہا۔ جب نکتہ چینی ہی نہیں ہوگی تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کو زندگی گزارنے صرف جو ہے اچھے کاموں کی طرف جانا، اور انسان جو ہی برے کاموں کی طرف جائے، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا ضرور ہونا چاہیے، روکنے والا۔ اگر نہیں ہوگا تو زندگی جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ فیض صاحب یہی کہتے ہیں، واعظ بھی نہیں ہے، زاہد بھی نہیں ہے، ناصح بھی اور قاتل بھی نہیں۔ تو ہم جو اب شہر میں جو لوگ یار لوگ بیٹھے ہیں، جو رند و مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کیسے بسر ہو سکتی ہے اس کے بغیر، نکتہ چینی کے بغیر؟ اگلا شعر جو ہے آخری شعر غزل کا، کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانانا۔ قامت جانانا سے مراد یہاں ہے محبوب۔ قامت جانا کا لفظی معنی ہے خوبصورت قد والا۔ خوبصورت قد والے، ظاہر سی بات ہے محبوب ہوگا۔ کب تک راہ دیکھیں گے اے قامت جانا؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ فیض کے یہاں جو ہے عام معنوں سے ہٹ کر جو ہے کچھ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں جو محبوب ہیں وہ وطن سے مراد ہے، وطن کی آزادی، وطن کی محبت جو ہے ان کے یہاں عموماً جو ہے ہم مراد لیتے ہیں۔ وطن یا وطن کی آزادی، وطن کی محبت جو ہے ان کا محبوب ہوتا ہے۔ اور رقیب جو ہوتا ہے ان کے یہاں، یعنی دشمن جو ہوتا ہے وہ محبوب کا دشمن، یعنی وطن کا دشمن۔ یہ فیض کے یہاں کچھ الفاظوں کے جو ہے معنی بدل جاتے ہیں۔ کب تک ابھی راہ دیکھیں قامت جانا؟ اب تک، ابھی کب تک ہمیں یہ ظلم، یہ بربریت، یہ زیادتی کب تک جھیلنی ہے؟
اور آپ کا انتظار ہمیں کب تک کرنا ہے؟ آزادی کی صبح، آزادی جو اس کی محبوب ہے، محبوب ترین چیز ہے، اس کی راہ ہم کب تک دیکھیں گے؟ کب تک اس کا انتظار کر لیں گے؟ کب تک راہ دیکھیں؟ اے قامت، ایک خوبصورت قد والی محبوب، یعنی خوبصورت چیز جو ہوتی ہے آزادی، اس کا انتظار ہم کب تک کر لیں گے؟ کب تک راہ دیکھیں گے؟ اے قامت جانا، خوبصورت چیز محبوب کو بولتے ہیں، محبوب وطن یا محبوب ترین چیز اس کے لیے جو ہے آزادی، اس کا انتظار ہم کب تک کر لیں گے؟ کب حشر معین ہے، مقرر ہے، حشر فیصلے کا دن جو ہے، حشر قیامت کو بھی بولتے ہیں کیونکہ اس دن فیصلے کا دن ہے، حشر معین ہونا، آخرت میں حشر فیصلہ ہو جائے گا، کسی نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ اس کا بدلہ دیکھے گا، کسی نے برے کام کیے ہوں گے، اس لیے اس کو حشر بولتے ہیں، فیصلے کا دن۔ کب حشر معین ہے، تجھ کو تو خبر ہوگی، اپنے محبوب سے ہی کہتے ہیں، محبوب وطن اپنے محبوب آزادی سے کہتے ہیں کس دن فیصلہ ہو جائے گا، اور کب وہ وقت مقرر ہے جس دن آپ کو آنا ہے، تجھ کو تو خبر ہوگی، آپ کو تو معلوم ہوگا۔ ہم آپ کا انتظار کب تک کریں گے؟ کب تک آپ کی راہ دیکھیں گے؟ اور کس دن فیصلہ ہو جائے گا؟ جس دن آپ آؤ گے۔ اور کس دن فیصلہ ہو جائے گا؟ جس دن آزادی آ جائے گی۔ ابھی ہمیں کتنا انتظار کرنا ہے؟ یہ سوالیہ انداز میں اپنے محبوب سے پوچھتا ہے، کب تک راہ دیکھیں گے قامت جانا؟ کب حشر معین ہے، تجھ کو تو خبر ہوگی، حشر کب معین ہے، فیصلے کا دن کب آئے گا؟ جس دن آزادی کی صبح آ جائے گی، جس دن آزادی کا دن آئے گا۔ یہ تھی فیض احمد فیض کی دوسری غزل، جس کا مطلع جو ہے کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا۔ باقی والسلام۔